الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک دوست نے فرمائش کی تھی کہ ایک وظیفہ محبت کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ ایک تو میری کافی ساری مصروفیت ہے، یہاں دارالعلوم بیل کا کام جاری ہے ضلع بکھر کے اندر، اور میں اس وقت بھی ڈیرہ اسماعیل خان ملتان روڈ پر جا رہا ہوں۔ مختصر عرض کرتا چلوں کہ دوستوں سے ایک تو گزارش ہے کہ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں جتنا ہو سکتا ہے۔ کوشش فرمائیں، ڈسکرپشن کے اندر بھی نمبر موجود ہیں الائٹ بینک اکاؤنٹ کا اور جاز کیش ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھی۔ کوشش فرمائے کہ اس مقدس کام کے اندر بھی لازمی حصہ ڈالیں، زکوٰۃ کے لحاظ سے، صدقہ خیرات کے لحاظ سے۔ اور آج کا وظیفہ کو جو میں دوستوں کو عرض کرنے لگا ہوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ کم از کم روزانہ کی بنا پہ 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی۔ انشاءاللہ پھر انتہا درجے کا آپ فائدہ پائیں گے انشاءاللہ۔ کوشش فرمائیں دوستو، اور اپنوں کو منانے کی کوشش کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنوں سے زیادہ دیر نہیں بولتا، مولا کریم ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ بڑا ہی مقدس مہینہ ہے، اس مقدس مہینے کے اندر کوشش فرمائیں کہ اپنوں کو منانے کی لازمی کوشش کریں۔ اور آج کا وظیفہ جو میں دوستوں کو نظر کرنے لگا ہوں، سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجات ادا کریں، اور یہ وظیفہ کرنا چاشت کے وقت ہے، لازمی ٹائم یاد رکھیں کہ بے ٹائمر نہ کریں۔ نماز چاشت کے وقت، چاشت کا وقت سورج غروب ہونے کے بعد تقریباً 20 منٹ، سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ بعد شروع ہوتا ہے۔ بے شک سورج نکلنے کے آدھا گھنٹہ بعد پڑھ لیں، اور 11 بجے تک، تقریباً 11:30 بجے تک یہ ٹائم رہتا ہے۔ اس ٹائم کے درمیان نماز چاشت اشتراک پڑھ کے 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، اور 2 رکعت نماز نفل حاجات اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم الحمد شریف اور سورت قل یا ایھا الکافرون، اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت کے اندر الحمد شریف پڑھ کر سورت اخلاص کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ لینے کے بعد جب سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر 1100 مرتبہ پڑھنا ہے یا ودودو، یا ودودو۔ یہ ایک خاص اسم اعظم ہے، اللہ رب العزت کا نام ہے۔ 1100 مرتبہ اس کو پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ جس کے لیے بھی آپ کریں گے نا، جو آدمی نہیں بولتا، روٹھا ہوا ہے، میں کہتا ہوں 7 سمندر پار کیوں نہ، انشاءاللہ اسی پہ بھی اثر ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور پڑھتے وقت اس کا خصوصاً ذہن کے اندر تصور لازمی کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس کا کرشمہ آپ پہلے دن ہی دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔